اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ایک نیا ربع سٹارٹ ہو رہا ہے، پیج کو کمپلیٹ کریں گے اور دو حکم آ رہے ہیں شروع میں ہی، ٹھیک ہے، اس سے سٹارٹ کریں گے۔ اور ایک جو آج کے لیسن میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے مختالاً فخورا، اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اور اس کی کنٹینیوشن اگلے پیج پہ اگلی آیت میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کرو، اور دوسرا کیا جا رہا ہے کہ نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے، یعنی کہ ایک کام کرنا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم سب عبادت کرو۔ یہ واو میں تم سب کیوں کہہ رہی ہوں، واو الف ہے تو یہ جمع کی علامت ہے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، واو سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور کیا کام نہیں کرنا۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تشریکو، یہ بھی واو الف ہے، یہ بھی ہے تم سب نہیں کرو، تم سب نہیں شریک ٹھہراؤ، بھی ساتھ اس کے، اللہ ہے نا، تو یہ بھی کا باقی جو پریپوزیشن ہے، ہی کی جو ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو بھی ساتھ اس کے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو، شیئن، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا نہیں ہے۔ یہ ہے بیسک جو دعوت ہے، پیغام یہی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور اس کے بعد جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ درجہ آتا ہے یا امپورٹنٹ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب اس میں احسان کے لیے اور بھی کچھ لوگوں کا نام آ رہا ہے جو کہ ہم نے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 لوگوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے جن کے ساتھ ہم نے احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ احسان کہتے ہیں کسی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ سلوک کرنا، احسن درجے میں، یعنی کہ خوبصورت طریقے، یعنی کہ ہر وہ کام جو خوبصورت بھی ہے، اچھا ہے، احسن، یا اس ورڈ کو ہم بہت اچھے سے اپنے اردو زبان میں سمجھ سکتے ہیں کہ احسان، کسی بھی کام کو بہت خوبصورت طریقے سے انجام دینا جو ہے وہ احسان کا درجہ ہوتا ہے۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، یہ تیسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے، یعنی کہ ایک تو ہو گیا نا اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اب حکم نہیں ہے، حکم کے بعد اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسا تو کرنا ہی ہے۔ یہ سب جو چیزیں ہیں نا، یہ اس طرح کا جو اسلوب ہوتا ہے بات کرنے کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو نہیں ہے، کہیں پہ بھی کوئی ہمیں ورب نظر نہیں آ رہا کہ ایسا کرنا ہے، لیکن ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے مضبوط طریقے سے کہہ دیا کہ یہ تو ہونا ہی ہے، ایسا کام تو کرنا ہی ہے، یعنی کہ یہ جو ایسپیکٹ ہے معاشرتی زندگی کا، یہ تو ہر صورت میں، ہر کنڈیشن میں یہ تو کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ بہت اسٹرانگ اسلوب ہے، تو یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، بلکہ کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اب احسان کو ایک ہی دفعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے باقی سارے جو نام آ رہے ہیں جن کے ساتھ ہم نے احسان کرنا ہے، بہترین معاملات رکھنے ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ نمبر 2، وَبِذِي الْقُرْبَى، با ہے نا، با دیکھیں، با والدین کے ساتھ بھی آیا تھا، یہاں پہ بھی ذی القربہ کے ساتھ با آ رہا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، یعنی کہ احسان صرف والدین کے ساتھ ہی نہیں کرنا، اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، قرابت والے، ذی القربہ، ذی القربہ، قریب، قرابت داری والے، قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے، یہ ذی القربہ کا مطلب ہے۔ والیتامى، اور یتیم لوگ جو ہوتے ہیں، یتیم بچے جو ہوتے ہیں جن کے والدین فوت ہو چکے ہوتے ہیں، باپ فوت ہو گیا ہوتا ہے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور یتیم کی جمع ہے یتامہ، یتیموں کے ساتھ بھی ہم نے احسان کرنا ہے۔ والمساکین، مساکین، سکن ہے اس کا روٹ، ہر وہ شخص جو ایک ہی سچویشن میں سٹک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا،
ایک ہی ان کی حالت ٹھہر جاتی ہے، ان کو مساکین کہا جاتا ہے۔ نہ وہ اپنی حالت بہتر کرنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ ایک جگہ پہ جا کے پھنس جاتے ہیں، ایک سٹیٹس میں آ کے سکونت یعنی سکن ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں، تو وہ لوگ ہوتے ہیں مساکین، غریب جو ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے، ہم نے 4 لوگ پڑھ لیے۔ سب سے والدین کو سب سے شروع میں با کے ساتھ شروع کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اب آگے 2 دفعہ آ رہا ہے والجاری والجاری، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جاری کیوں ہے؟ یہ سب وہ با کی وجہ سے، جو ہم نے شروع میں ہی با لگا دیا تھا نا، حرف جر، اس کی وجہ سے آپ جتنے بھی آگے جو ورڈز پڑھ رہے ہیں وہ آپ مجرور پڑھ رہے ہیں، را کے نیچے زیر ہے، الجاری، صاحبی، وبنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس با کا اثر ان تمام الفاظ پہ بھی، یعنی کہ بار بار وبالیتامى وبالمساکین کہنے کی بجائے ایک ہی دفعہ وبذی القربى کہہ کے اس طرح سے بات کی جاتی ہے، عربی زبان میں یہ بھی اسلوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے والجاری ذی القربى۔ اب جار کسے کہتے ہیں؟ جار جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے رشتہ، جو آپ کا پڑوسی ہوتا ہے، نیبر، بالکل آپ کے ساتھ قریب جس کا گھر ہوتا ہے۔ اب وہ کون سے 2 پڑوسی ہیں؟ ذی القربى و جار الجنب۔ جنب جو ہے، اس سے یاد رکھیے اجنبی ایک ورڈ ہوتا ہے نا، ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، اس کا بھی روٹ یہی ہے، جیم نون با۔ جنب جو ہوتا ہے اس کو اجنبی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ رشتہ دار پڑوسی سے بھی ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، اور اجنبی پڑوسی سے بھی۔ اگر جو پڑوسی جس کو تو ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ تو ہم اچھا سلوک کریں گے ہی، لیکن جو اجنبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے احسان کا معاملہ کرنا ہے، بہترین معاملات رکھنے ہیں۔ اس کے بعد ایک ورڈ آ رہا ہے نمبر 7 پہ، وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جنوب تھا اور یہ ہے جنبی، صاحب بالجنبی۔ جنب جو ہوتا ہے نا، جیم نون اور با، یہ نون کے اوپر چونکہ سکون تھا اس لیے نون میم میں کنورٹ ہو گیا، یہاں پہ نون کے اوپر پیش تھا، یہاں پہ وہ اقلاب کا معاملہ نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ ہم جنبی میم کی طرح سے پڑھیں گے، نون کو اقلاب کا رول اپلائی ہوگا۔ تو کون ہوتے ہیں صاحبی بالجنبی؟ ہر وہ شخص جو پہلو کا ساتھی ہے آپ کا۔ پہلو کا ساتھی، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے، پہلو کا ساتھی وہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کلاس میٹ ہے، آپ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے کولیگز ہو جاتے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں تو ایک شخص آپ کے بالکل ساتھ والی سیٹ پہ ٹریول کر رہا ہے بیٹھ کے، جہاز پہ، بس پہ، ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں، اور کہیں پہ بھی آپ کا جو ساتھ ایک شخص جس کے ساتھ آپ کا تھوڑی دیر کے لیے رابطہ رہتا ہے، اس سے بھی ہم نے احسان کرنا ہے۔ صاحبی بالجنبی، بالجنبی، تو یہ ہم نے 7 نمبر پہ یہ ہے پہلو کا ساتھی۔ تو ہر وہ شخص جو آپ کے جس سے تھوڑا بہت دن میں یا کچھ عرصے کے لیے آپ کا ایک واسطہ پڑتا ہے، اس کو ان سے بھی احسان کرنا ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اب یہ جو ہے نا اسپیشل اور اسپیشل مسافروں کے لیے ہے۔ یہ مسافر آپ کو کہیں پہ بھی مل سکتے ہیں، جب آپ خود ٹریول کر رہے ہوں تو بھی آپ کو مسافر مل سکتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور کوئی شخص آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو سفر کی حالت میں ہے اور کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہے، یا جو بھی جس طرح سے بھی کوئی راستے کا بیٹا، جو وابن السبیل جو ہے نا، اس کا جو لٹرل مینی ہے بیٹا راستے کا، تو یہ ہوتے ہیں سب مسافر جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے یہ ٹریولر اپنے اپنے گھروں میں تو بہت اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن چونکہ سفر میں ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی مشکل پیش آ سکتی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جو ملکیت ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یہ تمام لونڈیاں جو وار بوٹی کے طور پر مجاہدین کے سپرد کی جاتی ہیں، جو لونڈیاں ہوتی ہیں، اور اس میں آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھروں میں جو ملازمائیں ہوتی ہیں، ملازم ہوتے ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی اس حکم میں مل جاتا ہے ہمیں۔
تو یہ ساری چیزیں، یہ جو 9 لوگ ہو گئے، ان کو ہم نے اسی ترتیب سے یاد رکھنا ہے. بار بار ان ورڈز کو پڑھیے، زبان سے ادا کیجیے. بذی القربا والیتاما والمساکین، اور بہت دفعہ ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں. یہ کچھ نئے ورڈز ہیں. والجار ذی القربا والجار الجنب، جنوب پہ رک جائیے، پھر آپ کہیں وصاحب بالجنب وابن السبیل. وابن السبیل، ابن نہیں کہنا. آپ کو پتہ ہے حمزۃ الوصل کو ہم جب ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم حمزۃ الوصل نہیں پڑھتے، واو کو ڈائریکٹ با سے جوڑیں گے. وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری لونڈیاں ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، جو ہوا، جو ہے، یا جو تھا. کانا کا مطلب ہر لحاظ سے ہے، ہوا، تھا، ان سب معنوں میں آتا ہے. مختالاً فخورا، مختالاً فخورا. مختالاً فخورا جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، مختال کہتے ہیں بہت زیادہ اترانے والا. اتراتے ہیں نا جو، یعنی کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے. اور بہت شیخی بگاڑنے والے، اپنے پندار میں بہت مغرور جو ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو ایسے بھی ہیں. ان کے لیے یہ ورڈ آتا ہے مختالاً. مختالاً، من کانا مختالاً فخوراً. اب یہ فخوراً کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو فخر کرنے والے ہوتے ہیں، تکبر اور بڑائی. اور ہمیں اب دیکھیں نا، یہ دو بہت ہی سمجھنے والے اور ان کو بہت ڈیپ پونڈر کرنے والے ورڈز ہیں کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں. کہیں ہم تو نہیں ہیں بہت زیادہ فخر کرنے والے؟ کبھی کبھی ہم بہت بڑے بڑے بول دے دیتے ہیں کہ ہم تو جی، ہمارا خاندان تو ایسا ہے، ہمارے تو آباء و اجداد ایسے تھے، ہم نے تو یہ بھی کیا ہوا ہے، یا ہمارے یہ، اس طرح سے جو بات کرنا جو ہے نا، مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یحب، نہیں وہ اللہ محبت کرتا ہر اس شخص سے جو مختالاً بھی ہے اور فخوراً بھی ہے. تو یہ مختالاً فخورا کو آج اپنے گرہ سے باندھ لیں. اب دیکھ لیں کہ کون ہوتے ہیں، کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دیے، ایک کام نہیں کرنے کے لیے کہا، اور ایک بہت ڈیپ سٹیٹمنٹ دے دی کہ احسان کا معاملہ کن کن لوگوں سے رکھنا ہے، اچھا سلوک کس کس سے کرنا ہے. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جب ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ یہ احسان کرتے ہوئے، یہ اچھا کام، یہ خوبصورت کام کرتے ہوئے، کہیں ہم مختالاً فخورہ تو نہیں ہو رہے، ہم شیخی تو نہیں بگاڑ رہے اور اترا تو نہیں رہے اپنے کام میں، بہت زیادہ تکبر اور فخر اور غرور میں تو مبتلا نہیں ہے، ہے نا. تکبر بھی آ جاتا ہے اس میں سب. یہ تو بہت ہی ڈیپ میننگ ہے یہ مختالاً فخورا. اس کو اپنے اچھے سے، فا ہے، لام کے اوپر 2 زبر جو ہے اس کا ہم یہاں پہ اخفا کریں گے. مختالاً فخورا، فخورا، اور 2 کاؤنٹ پہ ہم رکیں گے. تو یہ ہو گیا ان اللہ لا یحب من کان مختالاً فخورا. اب آگے بات ختم نہیں ہوئی. الذین کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اسم موصول یوز کیا، تو ایک طرح سے کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مختالاً فخورا کی ڈسکرپشن آگے بیان کی جا رہی ہے. وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ الذین، یہ وہ لوگ جو یبخلون، سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں. بخل کیا ہوتا ہے؟ اسٹنجینس. بخیل جو لوگ ہوتے ہیں، جو خرچ، جن کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتے، جن کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو آفر نہیں کرتے، اپنی چیز اپنے ساتھ ہی، اپنے پاس ہی اس کو سیند کے جمع کرتے رہتے ہیں، کسی کو کی کوئی ہیلپ نہیں کرتے، وہ شخص بخیل ہوتا ہے. جو اپنی کوئی بھی چیز گیو نہیں کرتا، یعنی کہ گیورز نہیں ہوتے، یہ دینے والے نہیں ہوتے، جمع کر کے سین کے اپنے پاس رکھنے والے، یہ لوگ ہوتے ہیں بخیل. الذین یبخلون، جو لوگ بخیل ہوتے ہیں، بخل کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ یأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی بخیل ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کا، کہ کیوں خرچ کر رہے ہو، تمہارے تو سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے، تمہارے پاس، تم اپنے اوپر کیا خرچ کرو گے، کیوں صدقہ کر رہے ہو، کیوں زکوٰۃ دے رہے ہو. یعنی کہ جو لوگوں کو بھی بخل پہ کا حکم دیتے ہیں. یأمرون بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے، جو حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا.
اور تیسرے نمبر پہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور چھپاتے ہیں جو عطا کیا انہیں اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، اللہ کا فضل، اللہ کی باؤنٹی، اللہ کا جو کی عطا ہے، اس کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتے ہیں، تو وہ اس کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ سب چیزیں، آج کی آیت ایسی ہے کہ جس میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا ایسے تو نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں مختالاً فخورا سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ مختالاً فخورا کون ہوتے ہیں؟ جو کہ بخیل ہوتے ہیں، دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے انہیں دے رکھا ہے اس سے چھپاتے ہیں۔ یکتمون، ٹھیک ہے، یبخلون، یأمرون، یکتمون، یہ تینوں کام یہ جمع کی فارم میں ہے۔ اونا کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا آخر میں، تو یہ ہوتا ہے جمع کی علامت ہے کہ وہ، اور یا شروع میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تھرڈ پرسن ہے۔ تو وہ لوگ جو بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دے رکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب جو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اچھے سے استعمال کرنا، اس کو چھپانا نہ، نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ہیلپ نہیں کر سکتا تمہاری، حالانکہ اس کے پاس مدد کرنے کی بھی طاقت ہے، صلاحیتیں بھی ہیں جس کے ذریعے سے وہ مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو چھپاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے آیت کنکلیوڈ کر رہے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ عذابًا مُهِينًا، مہین کہتے ہیں رسوا کن، ہیوملیٹنگ، کوئی بھی جو آپ کو بہت زیادہ شرمندگی کا جو باعث بنتا ہے نا، آپ سب کے سامنے آپ کی کوئی شرمندگی والی کوئی بات آپ کو شرمندہ کر دے سب کے سامنے، وہ ہے مہین، عذابًا مہینہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، وہ اعتدنا، عدد ہے اس میں، اور یہ بہت اہتمام کے ساتھ تیاری کرنے کے لیے اعتدنا کا ورڈ آتا ہے۔ وہ اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابًا مہینہ، بہت ہی رسوا کن عذاب۔ تو ایک طرح سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کام کرنا کہیں ہمیں کفر کی طرف تو نہیں لے جاتا۔ کفران نعمت، ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو شخص بخیل ہوتا ہے، ہر چیز کو سین کے رکھ رہا ہوتا ہے، جمع کر رہا ہوتا ہے اور چھپا رہا ہوتا ہے چیزوں کو، دوسروں کی ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا، دوسروں کو نہیں دے رہا ہوتا، صدقہ خیرات سے دور بھاگتا ہے کہ کہیں میرے پیسے کم نہ ہو جائیں، دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی بخل کرو، کیوں تم پیسے دے رہے ہو۔ تو ایسے لوگ کہیں کافر تو نہیں ہیں۔ کفر یعنی کہ انکار ہے نا، کفران نعمت بھی ہم کہتے ہیں کہ جب نعمت کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ کفران نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے عذابًا مہینہ، بہت ہی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی۔ ان سب ناموں کو، جو نام ہیں ان کو اچھے سے آپ نے اسی ترتیب سے یاد رکھنا ہے۔ شروع کے 2 حکم کیا ہیں، اور اللہ کن سے محبت نہیں کرتا، اور جو مختالاً فخورا ہیں ان کی ڈسکرپشن جو ہے وہ 3 ہے، اور آگے بھی اگلی آیت میں بھی اس کی کنٹینویشن ہے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔